إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. محترم سامعین و سامعات، ان آیات کریمہ کا تعلق قرآن کریم کی تیسرے پارہ سورہ آل عمران کی ہے۔ تیسرے پارے میں جو سورہ آل عمران شروع ہوتا ہے، اس سورت کی آیات کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کے اندر عمران کے آل کا تذکرہ فرمایا۔ جناب عمران یہ کون ہے جن کے نام سے ایک سورت کا نام رکھا گیا ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا لگتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کے نام پر اللہ رب العالمین نے ایک سورت کا نام رکھا، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ان کے پورے آل کا، پورے خاندان کا تذکرہ فرمایا، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام آل عمران ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی کہ اللہ میرے جو پیٹ میں ہے، میں یہ نظر مانتی ہوں اس کو جننے کے بعد میں اسے تیرے رستے میں آزاد کر دوں گی، فتقبل منی، تو بس مجھ سے قبول فرما۔ اب تک ولادت نہیں ہوئی، لیکن وہ اللہ سے دعا مانگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگ کر اللہ رب العالمین سے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ اسے میں آپ کی راہ میں آزاد کر دوں گی، فتقبل منی، بس تو قبول فرما۔ اور ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، لیکن ماں ولادت سے پہلے، بچہ جننے سے پہلے وہ نظر مان رہی ہے
اور جب بچے کی ولادت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کیا، فرمایا کہ فلما وضعتها، جب انہوں نے بچہ جنا، قالت رب انی وضعتها انثی، کہنے لگی اے اللہ میں نے تو ایک بیٹی جنا ہے، میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ ان کی نیت کیا تھی کہ اللہ رب العالمین بیٹے سے نوازے گا، میں اسے آزاد کر دوں گی، لیکن بیٹی جنا، لیکن پھر بھی وہ پیچھے نہیں رہی، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، اور اس انداز میں کہتی ہے کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، نام میں نے اس کا مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ، اے اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، اسے بھی اس کے آنے والے مستقبل میں اولاد کو بھی شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، نام اس کا مریم رکھا۔ تو قرآن کریم کی اس آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، صبح آ کر لوگوں کو خبر دی اور کہا کہ لوگوں رات میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام ابراہیم رکھا۔ تو معلوم ہوا بچے کی یا بچی کی ولادت ہوتے ہی نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن 7ویں دن نام رکھنا یہ بھی مسنون ہے کہ 7ویں دن نام رکھا جائے، یعنی آخری حد 7واں دن ہے، پہلے بھی نام رکھ سکتے ہیں ولادت سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر اس کا تذکرہ کیا، اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر جناب زکریا علیہ السلام کے اولاد کا تذکرہ کیا کہ انہیں اللہ رب العالمین نے خوشخبری دی اولاد کی، اور ساتھ میں اولاد کا نام بھی رکھ لیا۔ اب تک وہ پیدا بھی نہیں ہوا لیکن اللہ نے نام بتا دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام آج تک اس سے قبل کسی نے نہیں رکھا۔ تو ولادت سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے، یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ بیٹا ہوگا یہ نام رکھوں گا، بیٹی ہوگی یہ نام رکھوں گی، تو ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اولاد ہوتے بھی نام رکھا جا سکتا ہے، اور 7ویں دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ نام رکھا، اللہ کی پناہ میں دی، اللہ رب العالمین نے اسے قبول کیا، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا۔ اللہ رب العالمین نے اسے قبول کیا، اللہ رب العالمین نے اس کی تربیت کا اچھا ایک انتظام فرمایا، اس کی کفالت کے لیے جھگڑا اٹھا، کوئی کہتا ہے میں اس کی کفالت کی جو ہے ذمہ دار ہوں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں اس کی کفالت کا ذمہ دار میں ہوں گا، تیسرا کہتا ہے نہیں میں ہوں گا۔ وہاں پر فیصلہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سمندر میں اپنے اپنے قلموں کو پھینکتے ہیں، جس کا قلم آگے جائے گا وہی جناب جو ہے یہ جو عمران کی جو بیٹی ہوئی ہے جس کا نام مریم رکھا گیا ہے، جس کا قلم آگے جائے گا اس کی کفالت وہی کرے گا، یعنی مریم کی کفالت کرنے والا وہی ہوگا۔ قرآن دازی میں جس کا نام آئے گا اور جس کا قلم آگے جائے گا، اور سمندر میں کلمے پھینکی گئی ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا؟ زکریا علیہ السلام کا قلم آگے گیا، زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آئی، زکریا علیہ السلام ان کا دیکھ بھال رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ کلما ذکر علیہا دخل زکریا، فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام داخل ہوتے محراب میں تو وہ کچھ عجیب مناظر ان کو دیکھنے کے لیے ملتے تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ آپ کے پاس یہ پھل فروٹ، یہ کھانے کی اشیاء، یہ بغیر موسم کے یہ آپ کے پاس کیسے؟ کہنے لگے ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ قرآن کریم ہمیں کیا بتلا رہا ہے۔ ہم ان قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھتے ہیں لیکن جو میسج قرآن میں
دینا چاہ رہا ہے، جو ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے، ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ قرآن کریم ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے، بچی کی پیدائش سے پہلے والدہ کی نیت وہ یہ تھی کہ اسے تیری راہ میں وقف کر دوں گی۔ اللہ رب العالمین نے بہترین انتظام کیا اور ان کی جو کفالت میں دی ہے، زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دی۔ اگر والدین اللہ سے دعائیں کرے کہ اللہ میرے ہاں اولاد ہو اور وہ اولاد میں تیری راستے میں وقف کر دوں گی، یا باپ کہے کہ میں وقف کر دوں گا، یہ نیت کر لے، پھر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین اچھے اساتذہ کا انتخاب بھی کرے گا، اللہ رب العالمین اچھے ادارے ان کے لیے منتخب بھی کرے گا، اللہ رب العالمین اچھے لوگوں کی صحبت بھی اسے عطا کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اولاد ابھی ہوئی نہیں ہے، آپ اپنی نیت تو ٹھیک کریں، اگر اولاد ہوئی ہے ان کے حوالے سے اپنی نیت کو ٹھیک کریں، درست کریں۔ آج ہم پریشان ہیں کہ ہمارے بچوں کا رہن سہن اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، ان کی صحبت ٹھیک نہیں ہے، ان کو اچھے اساتذہ نہیں ملے، پتہ نہیں اساتذہ ان کو ان کی صحیح تربیت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یا ان کی اپنی کمی کوتاہی انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ سارے باتیں جو آج کل ہم کرتے ہیں ہمارے ذہنوں میں چلتے ہیں اور جن کو لے کر ہم بیٹھ کر بڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ ہم ذرا اپنے آپ کو پھڑ کے ہم دیکھیں کہ جب اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا تو ہماری نیت کیا تھی؟ کہ ہم نے یہ نیت کی تھی کہ اللہ کی راہ میں اسے وقف کر دوں گا، اسے حافظ قرآن بناؤں گا، اسے عالم دین بناؤں گا، اسے مفتی بنانے کی کوشش کروں گا، اسے لوگوں کی رہنمائی کرنے والا بناؤں گا۔ یہ کبھی سوچا؟ اور جب ہم نے یہ سوچا یہ نیت ہی نہیں کی، پھر اس کے بعد یہ مسائل تو کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، ہماری پریشانی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ اولاد قابو سے باہر ہو رہے ہیں، اولاد کنٹرول سے باہر ہے، اولاد سنتے نہیں ہیں، اب تو نافرمانیاں کرنا بھی شروع کرتی ہے، بات نہیں مانتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اولاد کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اللہ رب العالمین سے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے معاملات کے لیے تو کافی ہم روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ میرا لاس ہو رہا ہے، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا ہے، پارٹنر دھوکہ دے رہا ہے، جن کو رکھا ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہے، اے اللہ لوگوں کو بدلا بھی ہے لیکن پھر بھی معاملہ میرا ڈسٹرب نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ان مسائل کو بیان کرتے ہیں، کبھی تنہائی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے، اے اللہ میرا بیٹا کس طرف جا رہا ہے، میری بیٹی کس طرف جا رہی ہے، اے اللہ ان کو شیاطین سے محفوظ رکھ، اس کے وار سے محفوظ رکھ، اے اللہ ان کو اپنی طرف جو ہے اے اللہ ان کو توفیق دے، تیری راہ کی طرف آئے۔ اے اللہ یہ بے نماز ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، کبھی تنہائی میں رو کر گڑ گڑا کر ان کے لیے دعائیں کی ہے۔ صرف بس یہ کہنا ہے مولوی صاحب سے دعا کریں، کیونکہ بچے تو ساری ذمہ داری مولوی کی ہے، بچے آپ کے دعا بھی وہ کرے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے نہیں کرنی۔ وہ آپ کے بچے کے لیے دعا کرے گا، اللہ آپ کے بچے کو نمازی بنا دے تو ٹھیک ہے، خود نہیں کرنی ہے، ساری ذمہ داری اسی پر ہے کیونکہ وہ مولوی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے کیا دعا کی؟ رب جعل، اے میرے رب جعل ھذا البلد آمنا، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور فرمایا کہ وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا لے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی میری اولاد کو نماز پڑھنے والا، نماز قائم کرنے والا بنا دے، شرک سے میرے اولاد کو محفوظ رکھ، نماز پڑھنے والا بنا دے، بے نمازی کے عذاب سے اس کو بچا لے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اپنے اولادوں کے لیے فکر مند ہوتے تھے، اپنے اولادوں کی فکر کیا کرتے تھے،
ہر وقت ان کے حوالے سے وہ پریشان رہتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ مضبوط تھا ان کے اولاد کے معاملے میں، اور ہمارا رابطہ کمزور ہے۔ ہمارے دن بھر کے اندر جو مسائل ہے وہ کم نہیں ہوتے، جو ہمارے معاملات ہیں وہ کم نہیں ہوتے۔ ایک کام سے جو ہے پورا نہیں ہو رہا، دوسرا کام کرنا ہے، اوور ٹائم لگانا ہے، اور بعد میں تھک جانا ہے، آ کر سو جانا ہے، پھر صبح اٹھ کر وہی شیڈول چلانا ہے، اور اٹھ کر الگ سے مصلی بچھا کر مصلی پر بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ رب العالمین سے ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ نماز فجر میں بھی اگر اٹھ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اکثر رکعتیں تو نکل جاتی ہیں، اکثر وہ تو آتی نہیں ہے، جو آتے ان کی رکعتیں نکلتی ہیں، یہ تو حال ہے۔ اساتذہ کرام بھی اللہ اچھے عطا کرے گا، اللہ رب العالمین صحبت بھی ان کو اچھی دے گا، اچھے لوگوں کی صحبت ان کو عطا کرے گا، اللہ رب العالمین جو ہے ان کا ایک اچھا بندوبست کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کر کے تو دیکھو۔ لیکن اولاد ہوتے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان کو اولاد نہیں ہوتی یہ گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اللہ اگر اولاد عطا کی تو ہم جو ہے تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے، آپ کا ہم شکر ادا کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور جب ہم اس کو اولاد عطا کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ اپنی وعدوں کو بھول جاتے ہیں، اللہ سے کیے وعدوں کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے کیا دعا مانگی تھی، اور اللہ رب العالمین سے ہم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین اولاد دے گا تو اللہ کے شکر گزار بنیں گے، لیکن اللہ نے اولاد دی اور اب یہ مسئلہ آ کر کھڑا ہو گیا، پہلے تو اولاد نہیں تھی اب اولاد ہو گئی ہے، اب زیادہ مجھے کام کرنا ہے، اب زیادہ مجھے محنت کرنی ہے، ان کا کچھ بنانا ہے۔ اچھا ان کا کچھ بنانا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ان کی فکر نہیں، اپنی فکر ہے، کل کے دن بوڑھا ہو جاؤں گا، میں کوئی کام کاج کا نہیں رہوں گا تو یہ بچے جو ہے میرے بڑھاپے کے سہارا ہوں گے۔ انسان کو سب سے زیادہ جو پڑی ہے وہ اپنی پڑی ہوئی ہے۔ ہم یہ دعا کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ مجھے اس عمر سے پناہ دے جس عمر میں انسان جو ہے اس کی تذلیل ہو رہی ہوتی ہے، انسان دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، اللہ ایسے عمر سے مجھے پناہ دے۔ ہم یہ دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لیکن اس دعا کو کرنے کے بجائے ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے اولاد کے ماتحت کرنا ہے، اس کا محتاج بنانا ہے اپنے آپ کو، اور اس لیے کل کے دن وہ ہماری محتاجی کو اٹھا سکے، اس کو اتنا قابل بنانا ہے، اس پر پیسہ لگاؤ، اسے پڑھاؤ۔ اور دین کے معاملے میں آپ نے بیٹے صرف نازرہ پڑھنا ہے، وہ بھی بس آپ کو رمضان میں یہ ہو کہ آپ کو جب سپارہ پڑھنے کی ضرورت پڑے تو آپ کو پڑھنا آئے، بس اتنا پڑھنا ہے۔ اور دنیاوی معاملات کیونکہ آج کل ماحول ایسا ہے، آپ کو زیادہ سے زیادہ اس میں لگنا ہے، اس میں محنت کرنی ہے۔ ہمارے پاس بھی آتے ہیں والدین، بچہ صبح 8 بجے جاتا ہے، 2 بجے آتا ہے تو 2:30 بجے آپ کے پاس آتا ہے، پھر 3:30 بجے اس کو ٹیوشن جانا ہے، پھر لینگویج کے لیے جانا ہے، باقی معاملات کے لیے جانا ہے۔ یعنی آپ کو ہم 1 گھنٹہ بھی بڑی مشکل سے دیں گے، آپ باتیں آپ کو بہت زیادہ سنائیں گے۔ بچے کی تربیت نہیں ہو رہی تو آپ کو سنانی باتیں، مولوی کو سنانا ہے، ادارے کو سنانا ہے، کیونکہ مدرسہ ہے، فی سبیل اللہ پڑھائی ہے، مدرسہ ہے، مدرسے کے اندر جو ہے بچے پڑھ رہے ہیں، سارا معاملہ اسی انہیں کے اوپر ڈالنا ہے۔ اور ٹائم کیا دینا ہے؟ ٹائم نہیں دینا، ٹائم 1 گھنٹہ بھی بڑی مشکل ہے، اس 1 گھنٹے کے اندر آپ نے میرے بچے کو قرآن بھی پڑھانا ہے، وضو کے طریقے بھی بتانے ہیں، غسل کے طریقے بھی بتانے ہیں، اور روزمرہ کی مسجد دعائیں بھی سکھانی ہے، کچھ احادیث اگر ہو جائے کیا ہی بات ہے، یہ ساری چیزیں کرنے، لیکن ہم آپ کو 1 گھنٹہ دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے۔ بچہ باہر لڑ رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوال آپ سے پوچھیں گے، کیونکہ آپ کے ادارے میں مدرسے میں بچہ پڑھ رہا ہے، اگرچہ 1 گھنٹہ دے رہا ہے، وہاں نہیں پوچھنا جہاں پر بچہ 10 گھنٹے دیتا ہے، وہاں نہیں پوچھنا، یہ حال ہے۔ اچھا اسی طریقے سلسلہ چلتے چلتے بچہ سمجھدار ہوتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہاں کی اہمیت کتنی ہے اور اس علوم کی اہمیت کتنی ہے۔
عصری تعلیم اور دینی تعلیم کی اہمیت کا موازنہ وہ کر جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے پلہ بھاری اس کا ہے تو عصری تعلیم کو مجھے بھی ترجیح دینی چاہیے، اور اس کا پلہ بھاری نظر نہیں آ رہا، اس کی طرف رجحان گھر سے اتنا نظر نہیں آ رہا، اسے چھوڑ دینا، اسے ترجیح نہیں دینی ہے، پھر وہ اسی طرف چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جو 5 وقت کی نماز تھی تو وہ چھوڑی تھی، پھر جمعہ بھی چھوڑتا ہے، پھر بدبختی یہاں تک پکڑتی کہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، پورا سال پہ نماز رہتی، اور پڑھتے ہیں ڈگریاں بھی ہاتھ میں آتی ہیں، ڈگریاں ہے، پڑھ لی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا جس وقت کا انتظار تھا کہ بڑھاپے کا سہارا ہوگا، وہ وقت آ چکا ہے، لیکن اب حال یہ ہے کہ بیٹے کو اتنا پڑھایا، اتنا لکھایا، ڈگریاں ہاتھ میں آ گئی، دین سے دور رکھا، دین میں تو سب قرآن شریف نازلہ پڑھا لیا تھا، وہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، تو اب جو ہے وہ بچہ، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اچھے پوسٹ پر لگا ہے اور وہ ایک ایسے ماحول میں وہاں پر اس کا آنا جانا ہے، اور اگر دوست احباب غلطی سے وہ پوچھ لے اچھا یہ جو آپ کے ساتھ کھڑا تھا آپ کے ابا تھے، کہے گا نہیں نہیں میرا ابا نہیں، میرے انکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ میں یہ کہوں تو میں اتنا پڑھا لکھا اور میں ایک اتنے بڑے پوسٹ پر بیٹھا ہوا، میں ایک آفیسر، میں یہ کہوں کہ یہ جو آپ کو چہرے سے غریب نظر آ رہا ہے یہ میرا ابا ہے، کہتا نہیں نہیں یہ میرا انکل ہے، یہ میرا ابا نہیں ہے۔ دوست یاروں کے تیار، ابا نے بڑا تنگ کیا ہے، ہر وقت گھر میں شور کرتا ہے، کیا کروں؟ کہتے اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیں۔ آپ دیکھیں اولڈ ہاؤس کے اندر زیادہ تر لوگ جو جمع ہیں، جن کے والدین ہیں ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، ان کے بچوں کو دیکھیں، بڑے بڑے آفیسر ہوں گے، بڑے بڑے جو ہے پوسٹوں پر بیٹھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آنا جانا ایسے لوگوں کا ہے گھروں میں جو ہے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اسے ہم کہیں یہ ہمارا ابا ہے، یہ حال ہے۔ اور جسے بڑھاپے کا سہارا سمجھا اس نے بڑھاپے کے اندر جو ہے اکیلا چھوڑا اور اس نے پھینک دیا اولڈ ہاؤس کے اندر، لوگوں کے رحم کرم پر اس نے پھینک دیا۔ وجہ یہ ہے وما قدر اللہ حق قدری، تم نے رب کی قدر نہیں کی، تم نے شروع سے تمہارا جو پلاننگ تھا، تمہاری پلاننگ ٹھیک نہیں تھی، وہ غلط تھی، اور تمہاری پلاننگ ٹھیک نہیں تھی، تمہیں ایک لالچ نے مارا۔ وہ لالچ کیا تھی؟ وہ یہ کہ یہ بڑھاپے کا سہارا ہوگا، اس وجہ سے آپ نے دنیاوی عصری تعلیم کو ترجیح دلوائی، ٹھیک ہے اس میں وہ کامیاب ہو گیا، اچھے پوسٹ پر جا لگا، بعد میں اس کے دماغ میں یہ بات بٹھائی گئی کہ اس کو جو ہے آپ لوگوں کے سامنے کب تک بچاتے رہو گے، لوگوں کو کیسے کہو گے آپ کا ابا ہے، بہتر ہے کہ اس کو پھینک ڈالو۔ آپ نے دیکھا سوراب کمپنی کا مالک، سوراب کمپنی، جب ہم بچے تھے ہم سنتے تھے کہ سائیکل کمپنی کا ایک نام ہے سوراب، اور اس کو کمپنی کے مالک اس کے پیسوں سے، اس کے خاندان کے کئی لوگ جو ہے وہ پروان چڑھے، ان کا ایک نام ہوا، ہاسپٹل میں بیمار ہوا، ڈاکٹروں سے انہوں نے کہا کہ رابطہ کرو، میرے خاندان والوں کو بلاؤ، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، وہ پاگل ہی آئیں گے، اتنے بڑے بڑے پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے، وہ آ کر ہاسپٹلوں کی چکر لگائیں گے، کبھی یہ دوا کبھی وہ دوا، ان چکروں میں وہ پڑیں گے، نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، حتیٰ کہ وہیں پر وہ مرا، اور مرنے کے بعد ڈاکٹروں نے ہی اس کو اس کے غسل کا معاملہ، اس کے کفن کا معاملہ کر کے رکھ دیا، تصویر کھینچ لی کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ سوراب کمپنی کا مالک ہے، اور کئی دنوں سے رابطے میں ان کے اولاد، ان کے خاندان والے آ نہیں رہے۔ آپ نے غلط راستے کا انتخاب کیا، آپ سے اللہ رب العالمین نے بتلا لیا میں یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر شر کرو گے تو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، تمہیں لالچ تھی، اس لالچ نے تمہیں مار ڈالا۔ آپ بتائیں کوئی ایک عالم دین جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک اولڈ ہاؤس کے اندر جمع کروایا ہو، اس کی مثال نہیں دے سکتے، اور پوری زندگی یہ ڈپریشن کے جو ہے مریض ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک سب کچھ ہوتا ہے لیکن رات کو نیند نہیں آتی اور جا کر خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ والدین کو تو ٹھکانے لگا دیا اور بعد میں خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کرنا کیا ہے، سمجھ کیسے آئے گی؟ میرا رب نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ میں اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دوں گا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ جس کی معیشت کو رب نے تنگ کر دیا ہے، جس کا گہرا میرا رب تنگ کرے، وہ اپنے آپ کو کیسے نکال سکتا ہے ان پریشانیوں سے؟ کبھی نہیں نکال سکتا وہ اپنے آپ کو۔
وجہ کیا ہے؟ گہرا کب تنگ کرتا ہے رب؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جب میرے ذکر سے یہ بھاگے گا، منہ موڑے گا، جب یہ میرے ذکر سے بے توجہ اختیار کرے گا۔ یا وہ والدین، وہ بچے جن کے والدین گھر میں ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور بعد میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ باہر ملک میں کے اندر ہے، جلدی آئیں، آپ کے والد مرے ہیں۔ وہ اپنے سارے معاملات کو نمٹا کر 2-3 دن بعد آتا ہے، اور 2-3 دن بعد آنے کے بعد وہ باہر کھڑا ہے، مسجد میں اندر بھی نہیں جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ بھائی آپ کا ابا آپ کا انتظار ہوا ہے 3-4 دن تک، آپ آئیں، جنازہ اگر پڑھا نہیں سکتے، جنازے میں شریک ہو، کہتا ہے میں کیا کروں، مجھے تو جنازے کی دعائیں نہیں آتی، میں کروں گا کیا، بس مولوی صاحب پڑھا دے گا، غسل بھی مولوی دے گا، جنازہ بھی مولوی پڑھائے گا، اور دعائیں بھی مولوی سے کروانی ہے، خود کچھ نہیں کرنا، نہیں پتا، مسائل بھی نہیں پتا کہ مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کون کون سے سنت سے ثابت ہے، کون کون سے نہیں ہے، کون کون سے جو فرائض تھے جو اس کو ذمے ہے وہ آپ نے ادا کرنے ہیں، نہیں پتا یہ مسائل، یہ کرنے بھی اس طرف توجہ ہی نہیں دینی۔ وہ بوڑھا والد جو پوری زندگی اپنا پیٹ کاٹ کر بڑی مشکلات اور بڑی تنگی کے اندر خود جو ہے کھانا نہ کھائے، پورا دن ایسے ہی گزار دے کہ یہ اگر میں کھانا کھاؤں یہ پیسے کم پڑ جائیں گے بچوں کے لیے، خود بھوکا پیٹ رہ کر رات میں جا کر ان پیسوں کو بچا کر گھر میں بچوں کو کھلاتا رہا، ان کے پڑھائی پہ لگاتا رہا، لیکن بعد میں نتیجہ یہ نکلے کہ وہ آج اٹھانے کے قابل بھی نہ ہو، ان کو دعائیں نہیں پتہ۔ آپ پھر بتائیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب وہ یہ دعا پڑھیں گے کہ اللہ میرے والدین پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے میری تربیت کی تھی، جیسی تربیت آپ نے کی تھی ویسے آپ کے لیے وہ دعا کریں گے۔ اگر تربیت اچھی نہیں تھی دعا بنے گی، بدعا بنے گی، یہ بدعا بنے گی۔ اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا، بچپن میں آپ کا رحم و کرم کیسا تھا اپنے اولاد کے ساتھ، آپ نے ان کی تربیت کیسی کی ہے، وہ اسی طریقے کا اولاد جو ہے آپ کے لیے آپ کے رب سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اگر تربیت اچھی تھی تو آپ نے اچھی تربیت کی، آپ کے لیے دعا بن جائے گی، اور اگر تربیت اچھی نہیں تو آپ کے لیے بدعا بن جائے گی، آپ کے اولاد آپ کو بدوائے دیں گے۔ تو اپنے اولادوں کو لائیں اس طرف، اور یہ باتیں چھوڑ دیں کہ یہ مولوی بنیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، اور ملا کی دوڑ جو ہے مسجد تک، اب یہ باتیں بھی ختم ہو چکی ہے الحمدللہ۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں ہے، امریکہ رو رہا ہے ان ملاؤں سے، پوری دنیا کا عالم کفر اس وقت رو رہا ہے پریشان ان ملاؤں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عالم کفر کا پورا گہرا پوری دنیا کے اندر تنگ کر دیا ان ملاؤں نے، اور ہم کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک، ملا بنے گا تو مسجد تک محدود ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ کا گورنر بنایا حارث نافع بن عبد الحارث کو، اور جب انہیں پتہ ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کرنے آ رہے عثمان نامی جگہ پر، تو فوراً وہاں گئے۔ جب وہاں گئے ملاقات کے لیے، جناب عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ آپ نے اپنے پیچھے یعنی مکہ مکرمہ میں نائب گورنر کسے مقرر کیا ہے اپنی عدم موجودگی میں؟ آپ جو میرے پاس آئے وہاں کسے مقرر کر کر آئے؟ کہنے لگا کہ ابن ابزہ کو۔ کہا کیا کہتے ہیں؟ وہ تو غلام ہے۔ کہا جی ہاں وہی جو ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے غصہ کیا، کہنے لگے آپ اسے کیسے ہے مکہ مکرمہ میں جو مکہ مکرمہ کے لوگ بڑے عزت والے لوگ ہیں ان پر کیسے آپ گورنر مقرر کر سکتے ہو، نائب گورنر، وہ بھی ایک غلام کو جو ہم میں سے ہے؟ ایسا کیسے کی، ایسی جرات کیسے کی تم نے؟ کہا عمر میری بات سنو، انہ قاری لکتاب اللہ، وہ قرآن کا قاری ہے۔ نمبر 2، انہ عالم بالفرائض، وہ فرائض یعنی میراث کے مسائل کے اندر اسپیشلسٹ ہے، اس سے بڑا عالم دین نہیں ہے اس وقت، میراث ترکے کے مسائل میں بڑا مہارت رکھتا ہے۔ انہ قاری لکتاب اللہ و انہ عالم بالفرائض۔
جب انہوں نے یہ دو وجہ بتائے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن چکا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندی عطا کرے گا جو اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کی نشر و اشاعت کریں گے، بلندی عطا کرے گا، اور جو اس کتاب کو اب جو نظر انداز کریں گے بلندیوں سے زمین میں دے مارے گا۔ تو کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سن رکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سن رکھی تھی۔ ایک غلام جو ہے آپ دیکھیں قرآن کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے کہ عالم دین ہے وہ مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے معزز لوگ موجود، ان کا نائب گورنر اسے مقرر کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں اسی کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین نے آپ دیکھیں افغان طالبان کو جو اللہ نے فتح سے نوازا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملا برادر ہے، ان کو اللہ رب العالمین نے قرآن سے نوازا ہے، ان کے پاس علم موجود ہے۔ اسی قرآن اور اسی حدیث اس کے علم کی وجہ سے ان کے سامنے دنیا کا سپر پاور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ اور آج انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے جو ہے بڑے فرائض ان کو سونپے ہیں، ان کو دیے ہیں، کوئی وزیر ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، سارے ملا لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اس پر آپ ذرا غور کریں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہاں گئے وہ لوگ جو اتنی ڈگریاں لے کر آئے تھے؟ سارے ڈگریاں والے اپنی ڈگریوں کے ساتھ ہی بھاگے یورپ کے اندر، باقی پتہ کہاں یہ پڑھنے والے سارے بھاگے، لیکن وہ لوگ آگے آئے۔ رب ذوالجلال نے یہ ساری چیزیں انہیں عطا کی جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے، جو قرآن کے بارے میں مہارت رکھتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے اس علم سے نوازا ہے۔ آج بھی اس علم کی جو ہے جیت ہوئی ہے، اور جو باقی جو علوم ہے ان کی جو ہے شکست ہوئی ہے۔ کب سمجھ آئے گی ہمیں یہ باتیں؟ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے دنیا کا نقشہ بدل چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں وہ ہمارے سامنے واضح نظر آ رہی ہے۔ تو قرآن اور حدیث ہی وہ چیز ہے جس سے بندہ آگے جا سکتا ہے، جس سے بلندیاں ملے گی۔ اگر اس کو نظر انداز کریں گے، کہیں کام نہیں رہیں گے، تو اپنے اولادوں میں سے کم از کم کوشش کرے کہ 8-9 اولاد ہے، 7 اولاد ہے، اگر ان میں سے 6-7 جو ہے وہ جو ہے اس طرف نہیں ہے، کوشش کرے ایک کو لائیں اصلاح پر، ایک بیٹی کو ایک بیٹے کو لائیں اصلاح پر، کہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ اسے جو ہے دینی تعلیم دینی ہے، اور اسے یہ بتلانا ہے عصری تعلیم ایک ضرورت ہے، لیکن یہ مقصد ہے، مقصد کو جو ہے آپ مقدم رکھیں، تاکہ 7-8 بچے جب وہ دعا کر رہے ہیں وہ بدعا بن رہی ہو، لیکن وہ ایک بچہ دعا کرے تو ہماری ان سب کی جو بدعا میں تبدیل ہو رہی تھی وہ دعا کے اندر تبدیل ہو جائے، تاکہ ہمارے لیے کچھ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرتا ہے اس حال میں مرتا ہے اپنے ماتحت کو اسے دھوکہ دیا ہے، اس پر جنت جو ہے حرام ہے، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، کیونکہ اس نے اپنے رعایا کو ماتحت کو دھوکے کے اندر ڈالا۔ لیکن کم از کم اگر 7-8 کو ہم نے دھوکہ دیا ہے، ایک کو ہم نے دھوکہ نہیں دیا، وہ ایک کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے باقی سارے کیے ہوئے گناہوں پر پانی ڈال دے، اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے۔ کم از کم ایک بیٹا، کم از کم ایک بیٹی، ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں کہ اے اللہ میں توفیق دے، ہمیں لگانا ہے اس طرف۔ عصری تعلیم تو ٹھیک ہے، یہ ضرورت تک رکھنی ہے، لیکن دینی تعلیم یہ جو مقصد حیات ہے ان کو یہ مقصد حیات سمجھانا ہے، اس طرف لانا ہے ہمیں۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے، کہتے ہیں کہ اولادوں کو میں نے چھوٹ دی ہے، ان کی مرضی پر رکھا ہے، یہ کون سی عقل مندی والی بات ہے؟ یہ کوئی سمجھدار بندہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کے ساتھ سختی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 7 سال کا ہے تو مروا اولادکم بالصلاۃ، 7 سال کا ہے تو نماز کا حکم دو، اگر 3 سال گزر جائیں، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مارو اس کو۔ 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے اس کو مارو، اس پر سختی کرو۔ شریعت کہتی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت کرنے والے جو ہے وہ کہہ رہے 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے اس پر سختی کرو۔ میں کہتا ہوں میرا بچہ جوان ہو گیا، میں اس پر سختی نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جو آپ کی چوائس ہے آپ کریں، جیسے آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، اس کی مرضی نہیں چلے گی۔
مجھ سے پوچھا جائے گا باپ نے آپ نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا کرے، اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے متقی کا امام بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں اولادوں کی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے۔ وقولوا لهذا استغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔